خاک نشین رائٹر تانیہ طاہر کیس نمبر 31۔ وہ واپس آ گئے تھے اور آتے ہی انہیں پتہ چلا کہ ارمان گرفتار ہو گیا تھا اور اب اس کی رہائی بھی ہو چکی ہے۔ بیجان زرتاش کو کوس رہی تھی کہ وہ بدبخت بیٹی ہے جس نے باپ کو تھانے کچہری تک پہنچا دیا، جبکہ گلالہ یہ سب منظر دیکھ کر خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے فوراً آپی کو فون کیا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ وہ ذرا غصے سے بولی۔ گل میں زرتاش کے پاس خود بھی الفاظ نہیں تھے۔ آخر کیوں آپی؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ عزیز بھائی اتنے اہم ہو گئے آپ کے لیے؟ آپ نے بابا جانی کو عدالت پہنچا دیا۔ کتنی بے عزتی ہوئی ہے ان کی معاشرے میں۔ پورا گاؤں تھو تھو کر رہا ہے کیونکہ وہ باعزت بری بھی ہوئے ہیں اور انہیں کی بیٹی نے انہیں ذلیل کرایا ہے۔ گلالہ غصے سے بولی۔ زرتاش کو رونا آنے لگا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ اس وقت گاڑی میں تھی اور واپسی کے سفر میں تھی۔ پراگ نے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے تو موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ آپی آپ سے مجھے امید نہیں تھی۔ آپ کتنا گریں گی یار، اور کیا کریں گی آپ؟ کسی دن عزیز بھائی کے لیے مجھے بھی جیل پہنچا دیجیے گا۔ شٹ اپ! سرسی آواز پہ وہ رک گئی اور فون کھڑک سے بند ہو گیا۔ زرتاش نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مجھ سے خفا ہو جائے گی۔ سو وٹ؟ کرنے سے پہلے ہی سب سوچنا تھا، اس نے کہا تو زرتاش شرمندگی سے ایک لفظ نہیں بول سکی اور موبائل اٹھا لیا، جبکہ دوسری طرف گلالہ نے موبائل ہی پھینک دیا۔ سمجھتے کیا ہیں یہ خود کو؟ کون کس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ میر حاکم بھی تب تک کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ برا خاندادہ، میں آپ ہی سے بات کر رہی تھی، بیچ میں فون لے کر شٹ اپ کہا اور کال بند کر دی۔ موہینہ روشنو ان کا میں کال کیوں کی تھی تم نے؟ میر حاکم اس کے غصے پر ہلکا سا مسکرایا اور سوال کرنے لگا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا آپی پر۔ وہ کیا حرکتیں کر رہی ہیں؟ وہ ہمارے بابا جانی ہیں۔ بیٹیاں باپ کے لیے کیا کیا نہیں کر لیتی اور انہیں پورے معاشرے میں بے عزت کر دیا۔ خیر ڈیزرو تو وہ یہی کرتا تھا۔ وہ اٹھا اور گلالہ کی کمر میں اپنا بازو آہستگی سے پھیلایا۔ گلالہ نے وہ بازو دیکھا اور پیشانی پر بر ڈال پڑا۔ کیوں؟ میرے بابا جانی کو ڈیزرو کرتے ہیں یہ؟ وہ اسے دور ہونے لگی۔ تم یہ نہیں کر سکتی۔ اگر تم مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرو گی تو تمہارا نقصان ہے۔ اس نے اس کی شرٹ کو ہلکا سا سرکا کر نرمی سے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا۔ معلوم نہیں کس طرح کی مزاج لیے کھڑا تھا، حالانکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی سفر سے واپس آئے تھے۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہوئی اور غصے سے دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ مسکراتا ہوا بیڈ پر بیٹھ کر پاؤں جھلانے لگا اور گلالہ کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ اور میں کیوں سوں گی آپ کی اس بلیک میلنگ میں؟ آنا پڑے گا تمہیں گل، آنا پڑے گا، اس کے علاوہ تمہارے پاس رستہ نہیں کوئی۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تو تمہارے بابا جانی بدنام ہیں۔ اگر میں یہ بتا دوں کہ تم بھی جیل جانے کے لیے بالکل تیار تھی تو تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ پھر تمہیں مجھ سے ڈائیورس چاہیے تو کوپریشن ضروری ہے، اور تمہارے باپ کے کچھ کارنامے مجھے بھی پتہ ہے۔ اگر میں بتا دوں پولیس کو تو وہ دوبارہ کتے کی طرح گھسیٹ کر اسے لے جائیں گے۔ وہ مسکرانے لگا۔ گلالہ کو سخت زہر لگا تھا۔ یہ سب کرنے کا فائدہ؟ اس کا سوال یقینی تھا اور صاف ظاہر تھا۔ وہ اس کی بات کا پریشر لے چکی ہے۔ تم میرے نزدیک رہو گی؟ سو کیا چاہتی ہو تم؟ گلالہ نے اس بلیک میلنگ پر مچل کر اس کی سمت دیکھا۔ اس کے غصے کو آنکھ مار کر مزید ہوا دے گیا اور اسے اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ گلالہ اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ دیکھو کچھ رولز ہیں میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر تم ساری زندگی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو چند ماہ کی بات ہے، ان رولز کو فالو کرو۔ اب پوچھو کیا رولز ہیں؟ اس کے سوال پہ گلالہ نے اس کی سمت دیکھا اور سر جو ہلایا۔ بتائیں گڈ گرل، وہ اس کا گال سے ہلاتا بولا۔ پہلا رول، مجھے مارننگ اور نائٹ کس بنا مانگے دیجیے۔ بنا مانگے چاہیے، وہ اس کے گلابی ہونٹوں کو بلا جھجک کھولتا بولا۔ گلالہ کچھ پریشان سے چہرہ موڑ گئی۔ اور جس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو میرے پاس ایک کہنے میں آؤ گی۔ اسی کے ساتھ یہ جو تمہاری بدتمیز زبان ہے جو ہر وقت میرے خلاف چلتی ہے، تم اسے سب کے سامنے قابو میں رکھو گی اور باقی سب کی بھی رسپیکٹ کرو گی۔ اور بار بار مجھے ڈائیورس چاہیے یہ نعرہ میں نہ سنوں۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا۔ اگر تو تم آزادی چاہتی ہو اور اگر نہیں تو تم مجھ سے یہ سب کر کے تو کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ گیا۔
ٹھیک ہے، وہ فوراً مان گئی۔ تو میرا آ کے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں چلاکی تھی۔ وہ لیٹ گیا۔ وہ لالا کو کچھ کہا نہیں تھا اور کروٹ لے گیا۔ اس کے لب اپنے آپ مسکرا رہے تھے اور لالا پر سوچ سی واش روم میں چلی گئی۔ ارمان نے اپنی بیوی کے منہ پہ کھینچ کر تھپڑ دے مارا اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھی۔ میری نظر سے دور ہو جاؤ، وہ اپنا جیل جانے کا غصہ اس پر نکالتا بولا، تو وہ نگاہ چھپا کے ایک طرف ہو گئی۔ جبکہ ارمان کے اندر آج آگ لگ گئی تھی کہ اس کی اپنی ہی بیٹی نے اسے بے عزت کیا، اسے ذلیل کر دیا تھا، اور بی جان کے ہونے کے باوجود، بی جان کے پیچھے سے پکارنے کے باوجود وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بہت غلط کیا ہے، بہت زیادہ۔ سرتاج نے، ساحل، ارسلان سب بولے تھے، دل تو کرتا اس کو جان سے ہی مار دیں، نہ یہ ہوگی نہ میرا بیٹا بار بار کی اذیت سے گزرے گا۔ بی جان بولی تو سب چپ سے ہو گئے، اور ارمان جو باہر نکلا تھا وہ وہاں سے سیدھا گاڑی میں سوار ہوا اور اس نے ایک کال ملائی، مجھے 2 ہفتوں کے لیے اپنے فلیٹ میں انتظام کر دو۔ ہاں، پیمنٹ میں بھجوا دیتا ہوں۔ خیرہ بی بی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہمیں کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ شیری نے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا، بڑے صاحب کا کیس تو ختم ہو گیا ہے نا، اب وہ واپس آ رہے ہیں نا گاؤں میں، انہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میری بیٹی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ خیرہ دوپٹہ منہ پہ رکھ کر رونے لگی۔ شیری پریشانی سے اس کے ہاتھ تھام گئی۔ آپ پریشان نہ ہو، دیکھیں کہیں قریب ہی ہوگی۔ بیٹا، 2 دن گزر گئے ہیں، میں نے بڑی ہی کوشش کر لی، دروازے پیٹ دیے لوگوں کے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ وہ کانپنے لگی تھی۔ شیری پریشانی سے باہر نکلی تو براق کو آتا دیکھ اسے لگا جیسے اس کا سہارا، اس کا سایہ اندر آ رہا ہو۔ وہ شیری کی طرف بےتابی سے بڑھا اور شیری جلدی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بچہ، رونا نہیں، وہ آہستگی سے بولا، جبکہ شیری نے نفی میں سر ہلایا۔ لالا جی، ہمیں لگا تھا آپ ہم لوگوں سے دور چلے جائیں گے۔ ماڑا، یہ جو خبیث آدمی ہمارے ساتھ لگا ہے، یہ بھلا ایسا ہونے بھی دے گا؟ اس نے فرحات کی جانب ہاتھ بڑھایا، جس نے ہاتھ تھاما اور شیری دور ہو گئی۔ براق نے فرحات کو سینے سے لگا لیا۔ لالا، لڑکیوں کی طرح میری پیشانی تو نہیں چومیں گے، وہ بولا تو براق نے اس کی گال پہ چیخ لگائی۔ میری جان، تمہارا لالا تو اندر جانے کا پلان بنا چکا تھا۔ اس نے شیری کو قریب کیا اور بیٹھ گیا صوفے پر۔ سامنے سرتاج دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ ان تینوں کی نگاہ دروازے پہ گئی۔ آؤ سائیں، وہاں کیوں رکے؟ براق کی بات پر سرتاج نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ فرحات اور شیری بھی نارملی اسے دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کے دل بڑے تھے یا وہ اگنور کر رہے تھے، وہ سمجھی نہیں۔ وہ شرمندہ سی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ماڑا، بھوک بڑی زور سے لگا ہے، کھانا وانے کا انتظام کرو۔ براق کی بات پہ خیرہ جلدی سے سر ہلا گئی، جبکہ اس کے اندر اپنی بات اچل رہی تھی۔ لالا جی، شیری نے جلدی سے براق کی طرف دیکھا۔ براق کی ساری توجہ شیری پر تھی۔ وہ خیرہ بی بی کی بیٹی غائب ہے 2 دن سے، وہ بہت پریشان ہے، پورا گاؤں تلاش کر لیا ہے مگر وہ نہیں مل رہی۔ تم کو کس نے بتایا یہ سب؟ براق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شیری ذرا کنفیوز ہوئی، کیونکہ براق کو اس کے بلا وجہ کے معاملات میں بولنا پسند نہیں تھا۔ خیرہ بی بی پریشان تھی تو پریشانی شیئر کر لی ہم سے۔ کہا ہے بچہ، دور رہو ایسی باتوں سے۔ اس کی گال تھپ تھپ آ گیا۔ اچھا، ہم کوئی بچہ ڈھونڈنے والا کمپنی میں بھرتی ہے، ہم کہاں سے لائے گا؟ لالا، لڑکی ہے، فرحات نے کہا۔ تم کو بڑا پتہ ہے، براق نے آئی بروز چکائی۔ یہ ہمارا وکیل بیٹا ہے، یہ ڈھونڈ لائے، وہ سرتاج کی جانب دیکھتا بولا، اور شیری چپ ہو گئی۔ چپ تو فرحات کو بھی ہونا پڑا۔ خیرہ کو رونا آنے لگا۔ ایک یہی واحد سہارا تھا، اب وہ کس کے پاس دروازہ بچائے؟ اگر کوئی گم ہو گیا اور آپ اس گاؤں میں سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ کو ہیلپ کرنی چاہیے۔ اناردانہ، ہمارا رسگلہ، ہم کو لگتا نہیں تمہارا بولنا ضروری ہے۔ وہ اسے بڑے پیار سے جھٹک گیا تو سرتاج بھی چپ رہ گئی، اور پھر وہ لوگ باتوں میں لگ گئے۔ خیرہ کا موضوع بند ہو گیا تھا۔ کھانا لگ گیا تو کھانے کی خوشبو نے بھوکی اجاگر کر دی۔ وہ لوگ کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، صرف سرتاج ہی چپ تھی، اور نہ ہی وہ تینوں سرتاج سے بولے تھے۔ کھانے کے بعد براق نے سب کی جانب دیکھا۔ ہم تم سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہے، ہم شادی کر رہا ہے، وہ بولا، اور سرتاج کے ہاتھ سے ایک دم چمچ گری۔ شیری، فرحات، براق نے اس چمچ اور سرتاج کے حیران آنکھوں کو دیکھا۔
تم سے کر رہا ہے سائن، تم کیوں گھبراتا ہے؟ زرتاش کے لیے یہ ان ایکسائٹیڈ تھا۔ اس نے فرحاد شیری کو دیکھا، اس کے گال پہ سخت سرخ انگارہ سے ہوئے اور اس نے سر چکا لیا۔ ہم شادی آفیشلی کرے گا، تم گاؤں بھر کو انویٹیشن دے دے۔ پورا کے بعد فرحاد مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے لالا، پھر ہم بھابھی سائن کو اپنا علاقائی لباس پہنائیں گے اور اماں جان کے زیورات، اور ہم اپنی سہیلیوں کو بھی بلائیں گے۔ شیری تو بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی۔ پراگ نے سر ہلایا، فرحاد کو دیکھا۔ بڑی حویلی سے سلح نہیں ہوگا، نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا شوہر، نہ کسی کی بہن۔ وہ جتاتی نظر ان تینوں پر ڈال کر اٹھ گیا۔ زرتاش جو بھی تھی وہ سمجھنا چاہ رہی تھی، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود پراگ کے رویے میں تبدیلی کیوں کرنا آئی؟ یہ بات سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں انتظامات دیکھتا ہوں۔ فرحاد چلا گیا تو زرتاش نے شیری کو دیکھا۔ تم خفا ہوگی مجھ سے، میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ۔ ارے آپ بھابھی ہیں ہماری، ہم آپ سے خفا نہیں ہیں۔ آپ آئیں نا، آپ کو دکھاتی ہوں بہت ساری چیزیں۔ وہ جلدی سے اسے لے کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زرتاش بھی مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے تھی۔ وہ اچانک اسے اپنے کمرے میں لے آئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر زرتاش کو ایک جھٹکا لگا۔ شیری بھی بکھلا گئی کہ وہ بھول گئی تھی بدر کل رات گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنا کمرہ بھی ٹھیک نہیں کیا تھا۔ زرتاش نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زرتاش نے دروازہ بند کر دیا۔ بھابھی آپ غلط مت سمجھیے، وہ بدر ہم انہیں روکتے بھی ہیں مگر وہ آ جاتے ہیں۔ شیری شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ تمہارے بھائی کو پتہ لگ گیا پھر؟ زرتاش فکر مندی سے بولی۔ پلیز آپ نہ بتائیے گا، پلیز بھابھی۔ وہ رونے لگی۔ زرتاش نے اسے خود سے لگا لیا۔ یہ غلط ہے شیری، وہ فکر مند ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ بدر کی شکل بھی پراگ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ سب اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو شیری کیسے سنبھالے گی سب؟ اسے بدر پہ غصہ آنے لگا۔ تم بدر سے کہو کہ رخصتی کے لیے پراگ سے بات کرے۔ بھابھی آپ لالا جی کو تو نہیں بتائیں گے نا؟ وہ بولی تو زرتاش سر ہلا گئی۔ ہم یہ سمیٹ۔ وہ جلدی سے بستر کو ٹھیک کرنے لگی۔ زرتاش چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہی، اور پھر شیری میں ہمت نہیں تھی وہ اس سے نارملی کوئی بات کرے۔ زرتاش خود ہی باہر نکل گئی تاکہ وہ زیادہ کنفیوز نہ ہو۔ وہ باہر آئی اور گیلری کی جانب بڑھی۔ فرش کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا، اسے اچھا لگا تھا۔ سفید بے داغ سا فرش، اور اس پر اس کے گورے پاؤں۔ ہوا کا تیز جھونکا اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر گیا۔ اس نے آگے کی جانب قدم بڑھائے اور بازو کو آپس میں سمیٹ لیا، اور بالکنی کے پاس جاتی کہ کسی نے پیچھے سے اس پر بھاری مردانہ شال ڈال دی۔ وہ جلدی سے مڑی، خوشبوگوار تھی کہ وہ ہی ہے، لیکن وہ نہیں تھا، ملازمہ تھی۔ لالا جی نے حکم دیا کہ یہ شال لے کے چہل قدمی کریں کیونکہ موسم آج کا سرد ہے۔ اس کی بات پر زرتاش نے سر ہلا کے اپنے گرد شال لپیٹ لی، لبوں پر مسکراہٹ سی پھیلی گئی۔ احساس محبت بڑی خوبصورتی سے اٹھ گیا تھا، اور شاید اسی وقت جب وہ اس کی غلطی کو اگنور کر کے اسے اپنے پاس بلا گیا تھا۔ وہ مسکرانے لگی اور باہر دیکھنے لگی۔ درخت کھل اٹھے تھے کیونکہ ہوا کافی تیز تھی۔ اچانک اس کی نگاہ نیچے گئی۔ وہ کپڑے چینج کر کے نیچے کھڑا تھا، ملازمت سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ اسے ہی توجہ سے دیکھنے لگی۔ اس نے تھوڑا غصے سے پھر اس ملازمہ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، تھوڑی نرمی سے بات کی، اور پھر سگریٹ سلگا گیا۔ سگریٹ کا شعلہ جلتے ہی ہوا میں خوشبو سی پھیل گئی۔ اس کی توجہ کے دھاگے تمام اسی پر تھے۔ ملازمہ اس کی بات سن کر چلے گئے تو وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا کہ مڑا۔ شاید کسی احساس سے عین اوپر وہ کھڑی دکھائی دی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس پر اپنی شال دیکھی، اور سگریٹ لبوں سے نکال کر وہ اسے تسلی سے دیکھنے لگا۔ اور جتنا وہ اسے دیکھ رہا تھا، زرتاش کے دل کی دھڑکنیں بے ہنگم ہونے لگی۔ وہ نگاہ جھکا گئی اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور مڑ گیا، شال کو خود پر لپیٹ لیا۔ اس کے بعد وہ نیچے آ گیا۔ اسے علم نہیں تھا اس کا موبائل کہاں ہے، کس کے پاس ہے۔ وہ خوش تھی، زندگی میں پہلی بار اس کے ذہن میں نہ سوچ تھی نہ فکر۔ وہ خوش تھی، بس اسے احساس تھا جیسے وہ بھی ایک معصوم اور اہمیت کے قابل وجود ہے۔ وہ کچن میں آئی اور خیرت سے کھانے کا پوچھا تو رات کے کھانے کا اس نے بتایا تو زرتاش نے کہا کہ آج کھانا وہ خود بنائے گی، اور سب کو کچن سے نکال دیا۔
تب تک شیری بھی آ گئی تھی. اس پر ہنسنے لگی کہ وہ آخر کیا بنانے والی ہے. چھوڑو مجھے پلیز، مجھے چھوڑ دو. وہ لڑکی شور کر رہی تھی. یہ تو راضی ہی نہیں ہے. ارمان کے ساتھ کھڑے مرد نے پورا سا منہ بناتے ہوئے کہا. اصل مسئلہ تو اسی میں ہے. ارمان نے گدی سے اس لڑکی کو پکڑا جو پتے کی طرح کانپ اٹھی تھی اور اسے لیے گاڑی میں ٹھونس کر وہ پیسے پھینک کر اس آدمی کے منہ پر وہاں سے اس لڑکی کو لے گئے. لالا جی کھانا آج بھابھی خانم نے بنایا ہے. شیری کی بات پر اس نے زرتاش کی جانب دیکھا جو ایکسائٹڈ تھی. واہ بھابھی واہ. فرحت نے کہا تو وہ مسکرا دی. شیری نے بھی کافی تعریف کی. واہ بھابھی، دل کرتا ہے آپ کے ہاتھ چوم لوں. وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی. زرتاش اسے دیکھنے لگی جو چپ چاپ کھا رہا تھا. بولا کچھ بھی نہیں. لالا جی منہ میں گوند بھر لی ہے کیا؟ فرحت نے گھورا تو براق نے سر اٹھایا. تم نے تیاری شروع نہیں کیا ابھی، وہ بولا. زرتاش اسے دیکھتی رہی تعریف کی منتظر نگاہوں سے. ہاں میں نے کہہ دیا ہے، کل ڈیکوریشن والے ہماری حویلی کو دلہن بنانے آ جائیں گے. کارڈز بھی کل ہی دے دیں گے. براق فرحت سے باتوں میں لگ گیا. شیری کھانا کھانے لگی. زرتاش یوں ہی کھڑی رہ گئی. کچھ دیر وہ چیئر کی بیگ کو پکڑے کھڑی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی. یہ کیا تھا؟ فرحت نے پوچھا. تم ہمارا باپ نہیں ہے جو سوال کرتا ہے، وہ گھور کر بولا جبکہ فرحت نفی میں سر ہلا گیا. زرتاش کو رونا کیوں آ رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی. آنسو صاف کر کے وہ اسی جگہ پہ کھڑی درختوں کو دیکھنے لگی. اس کی آنکھیں اداس تھیں. اسے غلط لگ رہا تھا. کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتا؟ وہ افسردگی سے ہٹتی اپنے پیچھے اسے کھڑا دیکھ کر ایک دم ٹھٹکی اور جلدی سے آنسو صاف کر گئی. وہ آگے بڑھا، اس پر سے شال اتاری. زرتاش کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا. عجیب بے عزتی سی لگی جیسے اس نے شال کھینچی تھی اور خود پر ڈال لی تھی. وہ اس کے پاس سے جانے لگی کہ اس نے دونوں بازو کھولے اور اپنی شال میں اسے بھی سمیٹ کر خود کے قریب کر لیا. زرتاش دھک سے رہ گئی، آنکھیں حیران. وہ اس کی حیران آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں اتار گیا. ہوا کا تیز جھونکا چلا اور وہ جھونکا اور وہ جھکا اور آہستگی سے اس کے ٹھنڈے گالوں کو اپنے لبوں میں بھرتا. اس کی دھڑکنوں میں شور سا مچا گیا. اس کا دل بڑی مدھم مدھم رفتار میں دھڑکنے لگا. اس کے رینگتے ہاتھ اس کی نازک کمر کو سہلا رہے تھے. اس کی دھڑکنوں کا شور و گل کسی کو بھی محسوس ہو سکتا تھا اور اس کے گالوں سے ہوتا وہ اس کی گردن پر جھکا اور جھکتے ہوئے اسے خود میں جیسے بھینچ لیا. زرتاش پہ کب کبھی ستاری تھی. بھابھی خانم. اچانک وہ ہوش میں آئی. ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیری کو دیکھنے لگی. کافی سردی ہے یہاں، آپ کمرے میں چلی جائیں. شیری نے نرمی سے کہا اور اس نے محسوس کیا وہ شال اسی طرح تھی. وہاں کوئی نہیں تھا. وہ آنکھیں بند کیے سب سوچ رہی تھی. وہ ہلکی سی شرمندہ ہوئی. جلدی سے وہاں سے بھاگ اٹھی. بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور سیڑھیوں پر سے اترتے ہی اس کا ٹکراؤ براق سے ہو گیا. اس نے اسے سنبھالا. زرتاش شرمندہ شرمندہ سے کھڑی ہو گئی اور وہ پاس سے گزر گیا. اس نے مڑ کر دیکھا وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا. وہ سر جھکا کے اپنے کمرے کی سمت چل دی. صبح صبح میر حاکم جاگنگ پہ جانے کے لیے تیاری پکڑ رہا تھا. اس نے شرٹ ڈالی اور موبائل پہ کسی سے بات کرنے لگا. گلالہ بھی واش روم سے نکلی تھی. اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے کیونکہ وہ اپنی بات اگر پوری کرا لیتا. پھر وہ جلدی سے دم دبا کر بھاگ اٹھی. میر حاکم نے آئینے میں سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا. وہ تیار کر نیچے آیا اور شہادت سے بوتل لے کر بی جان کے پاس بیٹھ گیا. بی جان؟ جی میرا بچہ، میری جان. بی جان شیریں لہجے میں بولی. آپ کو پتہ ہے ہم ہنی مون سے واپس کیوں آئے ہیں؟ وہ گلالہ کو دیکھتے بولا جبکہ گلالہ ایک دم کھڑی ہو گئی. ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی. میں بتاتا ہوں در حقیقت. میر اچانک گھبرا کر بیچ میں بول پڑی. بی جان نے گھورا جبکہ وہ بچار کسی سر نفی میں ہلانے لگی اور میر حاکم نے اس کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہا. آ کر بتاتا ہوں بی جان، منہ نے کہہ کر اٹھ گیا اور گلالہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی. منہ بنائے وہ باہر نکلے. گلالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے جلدی سے راہداری کی اوٹ میں ہو گئی. کیا خیال ہے؟ عزت لوٹنی ہے کیا میری؟ وہ سکون سے بولا. آپ اتنے بدتمیز کیوں ہیں؟ کیونکہ مجھے وہ کرنا ہے جو میں کہہ چکا ہوں. بھاگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اس نے گلالہ کو کھینچ کر ایک دم دیوار سے لگا دیا اور بنا پھر کچھ کہے اس کے ہونٹوں پر جھکا. وہ اس کے ہونٹوں کو اور بھی سرخ کر گیا. دونوں کے دلوں کے
دونوں کے دل ایک ہی تار میں دھڑک اٹھے۔ میر حاکم اس کی شرٹ کو ذرا سا سرکا کے ٹھنڈا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ وہ سردی سے مچلی، وہ مسکرایا اور اپنے وارننگ کس کو جاری رکھتے اس نے لمحوں میں اسے بے ترتیب سا کر دیا تھا۔ یہ صرف مارننگ کس نہیں، مارننگ موڈ لگ رہا تھا اس کا، جو اس کے گردن پہ بھی نشان بنا گیا۔ سزا یہ ہے کل سے مجھے خود سے آ کر دو گی تم، وہ آنکھوں سے اپنی بات پر زور دیتا بولا اور گلال اپنی تیز ہوتی سانسوں کو سنبھالتی رہ گئی۔ کیسے وہ اس کے ہاتھ کی حرکت کو روک دی؟ اچانک قدموں کے آہٹ پر اس نے ایک دم اسے چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ ماہی تھی، باہر آ رہی تھی، اس نے میر سے سلام کیا۔ میر لالا گل کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ گل نے اپنا حلیہ درست کیا، نفی میں سر ہلایا کہ وہ اسے تو نہ بتائے، یہ گردن کا نشان تو شمانے کی مہلت دے، اوپر ہوگی، وہ آہستگی سے کہہ کے وہاں سے نکل گیا، جبکہ گل لالہ نے گہرا سانس بھرا۔